السلام علیکم۔ میں آپ کی جو لائف اینڈ ڈیتھ سیریز ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ زندگی اور موت، مرنے کے بعد انسان کی زندگی کیا ہے اور اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف اینڈ ڈیتھ سیریز کی یہ جو ویڈیوز آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے میں بنا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی مجھے اپنی رحمت خاصہ سے، اس میں یہ تحقیقی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں جس کا تعلق جو ہے وہ زندگی اور موت سے ہے، یعنی لائف اینڈ ڈیتھ سیریز۔ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ آخر زندگی اور موت کا کیا فلسفہ ہے اور دوسرے مذاہب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو ہے وہ اسلام کی ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم خود مسلمان ہیں الحمدللہ، اور دین اسلام ہی دین حق ہے اور دین اسلام ہی صحیح دین ہے۔ اور خود اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے یہ پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ اب زندگی اور موت کا یہ فلسفہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کے اندر گم ہو کے رہ گئے ہیں، اور ہماری پوری لائف کے جو ٹینیور ہیں، یعنی بچپنا ہے، لڑکپن ہے، ٹین ایج ہے، پھر ایڈلٹ ہے، پھر ہم جوان ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میچورٹی کی ایج ہے، پھر جوانی کا جو عروج ہے اس کو ڈھلوان کی افتتاح ہوتی ہے، پھر بندے کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ اولڈ ایج میں چلا جاتا ہے، اور اولڈ ایج کے بعد جو ہے وہ اپنا بڑھاپا گزارتا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے وہ جو ہے جا ملتا ہے۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک فرقان حمید کو اللہ جل شانہ نے ہدایت بنایا ہے کل کائنات کے لیے، ہدی للناس۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہدی للناس، یہ قرآن جو ہے وہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ لائف اینڈ ڈیتھ سیریز کا تعلق یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا، واٹ از دا پرپس آف آور لائف، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور آخر یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں لائف اینڈ ڈیتھ سیریز، ابھی میں اپنی اس لائف میں ہوں، اب اگر میرے سے سانس نکال لی جائے یا جب ایک دفعہ نکلے گی تو پھر میری ڈیتھ واقع ہو جائے گی۔ آپ بات یہاں تک سمجھ کے، اب ڈیتھ واقع ہو گئی، اب وہی میں ہوں جو میں ابھی زندہ ہو کر بول رہا ہوں، اور وہی میں ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو پھر میں بولنے کے اس قابل نہیں رہوں گا۔ اس کو قرآن پاک فرقان حمید کے اندر بڑا خوبصورت بیان فرمایا، جس کو عہد الست فرماتے ہیں، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اور اس ضمن میں سورہ بقرہ کی بھی میں نے آیات کریمہ پڑھی کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، آیت نمبر 28 سورۃ البقرہ۔ آپ نے میری پہلی 3-4 ویڈیوز میں اسی آیت کی ایکسپلینیشن دیکھی ہوگی۔ اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا، اب آپ اس بات کو سمجھیے، یہ لوگ اللہ کی ذات کا، بولیے کیسے، ہاں یہ اللہ کی ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہیں، کیف تکفرون۔ اب یہ ادر ریلیجن کی بات ہوئی نا، اللہ کی ذات کا وہ انکار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی نے جو ہے وہ کالی ماں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ، کسی نے ہنومان کو، کسی نے شری گنیش کو، کسی نے جیزس کو، کسی نے ایتھیسٹ جو ہیں، ایتھیسٹ جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دین ہی نہیں ہے، ہاں یہ اٹس اے نیچرل فینومینل ایکٹ کے تحت ہم چل رہے ہیں، اور پھر یہ بگ بینگ تھیوری جو ہے، تو قرآن پاک ان سب کی نفی کرتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش سے قائم ہے، الحی، اور ہمیشہ ہمیش قائم رہنے والی ہے، القیوم۔ تو اس آیت نمبر 28 سورۃ البقرہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیسے میری ذات کا انکار کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی کوئی ورتھ ہو، کوئی پرسنالٹی ہو، آپ کا کوئی سورس ہو، کوئی آپ کی سوشل آپ کی ویلیو ہو، اور کوئی بندہ آ کر آپ کو کوئی بات کہے تو آپ اس کی بات کا رد کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی کوئی سوشل ویلیو نہیں ہے اور آپ غرباء اور مساکین ہیں، اور ایک علاقے کا کونسلر ہے یا ایک ناظم ہے یا وزیر اعظم ہے ملک کا، تو آپ اس کی بات کو کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ یہ ایگزامپل میں نے کوٹ کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا بنانے والا ہے، رب العالمین، ہر شے کا رب کون ہے، بولیے میرے ساتھ، اللہ، کون ہے، اللہ، ہاں۔
اللہ کہتا ہے کہ یہ میری ذات کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جب کہ تم مردار تھے۔ اب یہاں پہ نومینیٹ کیا گیا ہے کہ تم مردار تھے۔ اب ہم تو، جیسا آپ کا سوال ہے کہ ہم تو اس لائف میں جب سے ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو تب سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ لائف ہے اور ہم زندہ ہیں، اور بینگ لیونگ وی آر لیونگ دس ورلڈ۔ اس فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بڑا باریک پہلو ہے اور بڑا مشکل یہ جو ہے وہ لائف اینڈ ڈیتھ سیریز کا جو فلسفہ، انسان عموماً ساری زندگی اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ تم مردار تھے، یہ بات آپ سمجھیں، کیف تکفرون باللہ، کیسے یہ لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں جب کہ یہ مردہ تھے۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر اللہ ہی نے ان کو زندہ کیا، یعنی کہ پہلے موت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم، اب اس زندگی میں ہم ہیں، ثم یمیتکم، پھر ہمیں موت آئے گی۔ اب وہ موت وہ آئے گی جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نماز جنازہ کا جو ہم اور تدفین کا سلسلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم یحییکم، اور پھر ہم تمہیں اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، ثم یحییکم، اور ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس لائف اینڈ ڈیتھ سیریز کے اندر جو ہے وہ ہم خالص قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کے ذخیرہ سے جو ہے وہ اس کو لیڈ اپ کرنے کی، اس کو ہم اس کو سیکھنے کی، اس کو لرن کرنے کی، اور اپنا جو ہمارا پرپس آف لائف ہے اس کو جاننے کی، مقصد حیات جو ہے وہ اس کو کوشش کریں گے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر اسپیشلی پاکستان میں تو بس یہی ایک آیت پڑھی جاتی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، آپ کو بھی یاد ہو کہ ہر جو نفس ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں، لیکن یہ آیت بھی آدھی پڑھی جاتی ہے۔ اب یہ آیت کمپلیٹ نہیں ہے، یہاں پر یہ آیت کا پہلا حصہ ہے، جبکہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی واضح بیان کیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور پھر تم سب کو اکٹھا بھی کیا جائے گا قیامت کے روز۔ فمن زحزح عن النار، اور جو بچا لیے جائیں گے آگ سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیے جائیں گے جنت کے باغات میں، فقد فاز، تو تحقیق وہ پا جائیں گے فوزا عظیمہ، کامیابی کو وہ پائیں گے۔ دوز who will be the successful person، جو کہ جنت کو باغات میں، جن کو جنت کے باغات میں داخل کیا جائے، اور وہ فوزاً عظیمہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گریٹ سکسیس ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ہمیں ساری زندگی جو ہے یہ جو جوئش جو لابی ہے، جو ہمارا جو مائنڈ سیٹ لے کر یہ جو چل رہے ہیں، اس میں وہ ہمیں بس یہی سکھا رہے ہیں کہ جی مال آ گیا تو آپ کامیاب ہو گئے، دولت آ گئی آپ کامیاب ہو گئے، آپ کے پاس بینک بیلنس آ گیا، کوٹھی آ گئی، فارم ہاؤس آ گیا، آپ کے پاس گاڑیاں آ گئی، آپ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ ابھی تھا جو سانحہ سب مرین ہوا، کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کروڑوں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے لگا کر کے جو ہے وہ ان کے ساتھ اتنا حادثہ پیش آیا، اس میں جو مسلمان فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اس لائف اینڈ ڈیتھ سیریز کی ویڈیوز کو آپ سٹارٹ سے دیکھیں، ایک کے بعد دوسری تیسری، اور اس میں میرے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ فلسفہ حیات کیا ہے، اور زندگی اور موت کی قید و بند کا یہ آخر مقصد کیا ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔